ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 فروری 2024 کی قرآن کلاس نمبر 84 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 سے سٹارٹ لیں گے. یہ آیت کا اختتام ہوا تھا. جو لوگ شیطان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا. اب اس کا سائملٹینس کنٹراسٹ آ رہا ہے اہل ایمان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. سنت کھلوہم جنات تجری من تحت الانہار. عنقریب وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. خالدین فیہا ابدا. وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. عاد اللہ حق کا. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اللہم جعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. قرآن حکیم کی دعوت کا امتیاز ہے کہ اس میں دو ٹوک بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بنائے ہوئے ڈیوائن اصول ہے ان کے اوپر بالکل کوئی ٹالرنس یا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لیسا بی آمانیکم. کچھ نہیں بننا تمہارا امیدوں سے تمہاری خواہشات سے. ولا آمانی اہل الکتاب. اور نہ ہی اہل کتاب نے کچھ اپنی وشفل تھنکنگ جو بنائی ہوئی ہے جھوٹی خواہشات ان سے کچھ نہیں بننا. من یعمل سوءا یجزی بی. جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پالے گا. یعنی کسی کی خواہش سے کچھ نہیں ہونا. کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ ہے وہ اصل میں چیز جو دھوکے میں ڈال دیتی ہے لوگوں کو. نسبت کام آئے گی باشرط ہے اعمال بھی درست ہوئے. اگر اعمال درست نہ ہوئے تو صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کی رشتہ داری، اس کا اعلیٰ خاندان کا ہونا اس سے آگے نہیں لے کے جا سکتا.
حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو تجھے لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے نے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبداللہ مطلب، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، لیکن اللہ کے حضور تم پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب مجھے بتائے اس سے زیادہ کھول کر اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی وشفل تھنکنگ میں ہے، اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ ہم نے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن بالاذن ہو، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، ولا کر رسول یا ربی انا قومت تخذو حاضت قرآن مہجورا۔ اللہ کی نبی شکایت کریں گے قیامت کے دن، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، نبی علیہ السلام اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، القرآن الحجۃ لکا او علیکا، قرآن یا قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف میں، جو اس کے مطابق چلے گا اس کے حق میں حجت، جو خلاف چلے گا اس کے خلاف حجت۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب میں آخری دفعہ جاؤں گا جہنم کی طرف اپنے امتیوں کو اللہ کی اذن سے نکالنے کے لیے، تو مجھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس نے قرآن نے روک لیا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن میں روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کس کو روک لیا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسا شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ وہاں پر جہنم ہوگا، اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا تھی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے لیے رکھا ہے۔ قیامت والے دن میں اس دعا میں سے میں اپنے امتیوں کا حق میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا جو میرا امتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ان دا سائٹ آف اللہ۔ تو جس نے برے اعمال کیے وہ کرتوت کا انجام دیکھ لے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنی جو بھیڑے ہے، اپنے اونٹے ہے، گائے ہے جو رکھی ہے، ان سب کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی شخص کے گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جن اونٹوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی تھی، اور وہ کہے، اگثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، جو کچھ مجھے اللہ نے بتایا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا، اگر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں آئے کہ گردن کے اوپر اس کے گائے سوار ہوں، ان گائیوں کی جن کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ چیختا ہوا آئے، اگثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تم تک پہنچا دیا تھا۔ یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی تمہاری گردن پہ بکریاں اور بھیڑے سوار ہو جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہو، اور تم کہو، اگثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائے، جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چور ہے، ٹھگ ہے، حرام خور ہے، بے نمازی ہے، ہم نے تو صحیح نہیں کرنی ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کے امت سے ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیویٹ ہوتے نا،
उसी वक्त सर के ऊपर आके जूती पड़ती कि आपने ज़ुबानों को लगाम दो। अल्लाह के नबी के साथ अपनी निस्बत जोड़कर और ये ठोस लगा रहे हो कि हमें इस बात की तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने नापाक ज़ुबानों से अपने नापाक किरदार के साथ उस नबी का नाम ले रहे हो कि जिसने दुनिया में सब कुछ तुम्हें बता दिया था। तो ये अल्लाह का यूनिवर्सल जो कानून है, तो सूरतुल बकरा में भी आया था, कुछ नहीं बनना ना तुम्हारी ख्वाहिशात से ना अहले किताब की ख्वाहिशात से। मैं या भल सू आई युज जबी, जो कोई बुरे अमल करेगा वो उसकी जज़ा पालेगा। मतलब सज़ा, बदला अरबी में जज़ा कहते हैं बदले को। वला यजिद लहू मिन दुनिल्लाहि वली यूं वला नसीरा, और ना क़यामत वाले दिन अल्लाह के सिवा कोई आपने दोस्त पाएगा और ना ही मददगार। अब अल्लाह तो वाज़े कह रहा है, लिहाजा पैगंबर ने भी जो शफात करनी है वो अल्लाह के इज़न से करनी है। अगर अल्लाह इज़न नहीं देगा तो नहीं शफात होगी। वमन यामल मिनस सालिहात, और जो कोई करेगा नेक अमल, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो दुनिया में मर्द था या औरत, वहुवा मुमिनून, लेकिन था ईमान वाला, सिर्फ नेक अमल से कुछ नहीं बनना। लोग कहते हैं मदर टेरेसा ने इतनी खिदमत की है, भाई अल्लाह ताला को उसकी इस खिदमत से कोई गर्ज नहीं है। अगर उसने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के लिए तो सबसे सेंसिटिव चीज़ तौहीद है। हाँ, तौहीद सलामत है, अकीदा आखिरत दुरुस्त है, ख़त्म नबूवत का अकीदा दुरुस्त है, तो फिर जाहिर है कि फ़ायदा मंद होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, वहुवा मोमिन यद खुलूनल जन्ना, फिर ऐसे लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। वला युज़लमूना नकीरा, और उनके ऊपर जुल्म नहीं होगा एक तिल के बराबर भी। फमई या आमल मिसकाला ज़र्रतिन खैर रई यरा, वमई या आमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्र यरा, जिसने ज़र्रे के बराबर भी नेकी की वो उसको आजर पालेगा, और जिसने ज़र्रे के बराबर भी गुनाह किया तो उसकी सज़ा भी भुगतेगा। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं अल्लाह ताला चाहे तो छोटी सी बात पे बख्श दे। आज तक आप इन लोगों से ये नहीं सुनेंगे कि अल्लाह चाहे तो छोटी सी बात पे पकड़ भी ले। अल्लाह तो दोनों चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये आधा दिन क्यों पेश किया जा रहा है? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक बदकार औरत थी, उसने अपने मौज़े में एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई। अल्लाह ताला ने इसी वजह से उसको बख्श दिया। तो अल्लाह ताला चाहे तो छोटी सी बात पे भी बख्श दे। इस हदीस को बताने का मकसद क्या नबी अलैहिस्सलाम का ये था कि ज़िना आम किया जाए और उसके बाद मौज़े में पानी पिला दिया जाए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी ना होना, अपनी कोशिश करनी है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसे बैलेंस कैसे किया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि एक बड़ी नेक औरत थी, उसने एक बिल्ली को कैद कर लिया और वो भूखी प्यासी मर गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस एक अमल के वजह से वो जहन्नम में है। नेक होने के बावजूद तो छोटी सी बात पे अल्लाह ताला ने पकड़ ही लेता है। लिहाजा खौफ और उम्मीद उसके दरमियान ज़िंदगी गुजारनी है, बेफिक्र ना होना। वमन अहसनु दिनम मिम्मन अस्लमा वजहु लिल्लाह, उससे बेहतर दीन किसका हो सकता है जो अपने रब के लिए सारे तस्लीम खम कर दे, अपना चेहरा अल्लाह के तरफ कर ले। वहुवा मुहसिनीन, और एहसान की पैरवी इख्तियार करे, नेकोकारी की रविश इख्तियार करे। एहसान की डेफिनेशन वो हदीस जिब्राइल में है, बुखारी में भी और मुस्लिम में डिटेल के साथ है। बल्कि पहली हदीस ही मुकदमे के बाद 93 नंबर ये है। 92 तो मुकदमे की रिवायत है, हदीस जिब्राइल के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एहसान क्या है। फरमाया अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि उसे देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो कम से कम ये तसव्वुर रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है।
اللہ تعالیٰ ترین درجہ ہے ایمان کا کہ انسان اس تصور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور عبادت کرے تو احسان کی روش اختیار کرنے والا ہوا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور اس میں پیروی کی ابراہیم کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کو اپنا قریبی دوست بنا لیا تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دنیا نہیں فتح کری ہے، نہ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی لاکھوں کا مجمع اٹیچ کیا ہے۔ ان کی زندگی میں چند لوگ ان پہ ایمان لے کے آئے، وہ بھی ان کی فیملی کے لوگ۔ قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ ایک لوط ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو جو ان کے بھانجے یا بھتیجے لگتے تھے یا آپ کی فیملی کے لوگ تھے، باقی تو آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے علاقے سے ہی نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضرت ابراہیم کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو یا کم ہے، ایک بھی ہو۔ تو سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت اپنی ذات کے اندر، پوری امت اس زمانے میں تو دنیاوی طور پہ تو ان کی وہی سے کامیابی حاصل ہوئی ہے نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، تینوں آسمانی مذہب کا ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، چاہے جیوز ہو، کرسچنس ہو، مسلمس ہو۔ ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں تو ہم اسے سنت ابراہیمی کہتے ہیں، سنت محمدیہ نہیں بلکہ سنت ابراہیمی قربانی کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کا حکم ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہ آیت بار بار آگے چل کے ریپیٹ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، کنٹرول کے اندر ہے۔ اب ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جو میں نے سورۃ النساء کے سٹارٹ میں ڈسکس کر لیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں 1 2 3 4 تک ایک وقت میں شادیاں کرنے کی اجازت ہے مردوں کو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ایک چیز کو ذکر کیا تھا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا جو تمہاری پرورش میں ہے۔ تو ایک کنفیوژن تھی کہ وہ یتیم عورتوں کے ساتھ کیوں نہیں نکاح کرنا ہے، تو وہ بھی غیر محرم ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کن یتیموں عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم عورت کے ساتھ یا بچی کے ساتھ نکاح نہیں کرنی منع ہے، بلکہ ریزن اس کا کچھ ہے اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یتیم عورتوں کی پرورش کرتے تھے اور اس کے بعد بغیر حق مہر کے ان سے شادی کر لیتے تھے کہ یہ ہم نے ان کی پرورش کی ہے، اور کل کو جب ان پہ ظلم کرتے تھے تو ان کا تو کوئی ولی نہیں ہوتا تھا پیچھے جو پش پناہی کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تم ان کے ولی خود بن کے ان کی شادی کہیں اور کرو، کل کو وہ اپنے ظلم ہو تو پیچھے ان کے لیے گھر موجود ہو جہاں پہ وہ واپس آ کے، البتہ تم اگر ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ سکتے ہو اور ان کا حق مہر ان کی مرضی کے مطابق ان کو دے سکتے ہو تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم ان پرورش کی ہوئی بچیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ وہ آیا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قُولِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو اے نبی فرما دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامى النساء اللاتی لا تؤتونہن ما قوتیبنہن
جو کتاب میں پہلے نازل ہوا تھا یتیم عورتوں کے بارے میں کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اس سے مراد وہ عورتیں تھیں کہ جنہیں تم حق مہر ان کو نہیں دیتے تھے۔ وَتَرْغَبُونَ أَمْتًا کی ہون، اور تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو کمزور بچے ہیں ان کی احکامات کے بارے میں آ رہا تھا، کمزور جو طبقہ ہے ان کے بارے میں۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے حقوق کے لیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ وہاں پہ تم ممانعت تھی وہ اس وجہ سے تھی، اگر یہ وجہ ختم ہو جائے تو پھر پرورش کی ہوئی یتیم بچیوں جو دوسروں کی ہے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ اور کریٹیکل ایشو ہے۔ میں نے نکاح متا اور نکاح مسیار کے حوالے سے جو ڈسکشن کی تھی اس میں بھی اس آیت کو کور کیا تھا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور کسی عورت کو یہ ڈر لگ جائے کہ اس کا خامن جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، او ارادہ، یا اس سے کوئی اعتراض کرے گا۔ کوئی عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہے جس کو مرد کی خواہش نہیں رہی ہے، تو اگر عورت یہ خطرہ ہے عورت کو کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے طلاق ہی نہ دے دے، تو پھر ایسی عورت اپنے مرد کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیشن کر سکتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل مثال اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت سیدہ سودا رحم اللہ تعالی عنہ، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ نبی علیہ السلام مجھے طلاق نہ دے دے، حالانکہ آپ کے اخلاق سے تو یہ چیز بعید تھی، تو انہوں نے اپنی باری جو ہے نا وہ ہبہ کر دی تھی سیدہ عائشہ کو۔ حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک دن رکھا تھا، تو اپنا دن انہوں نے ہبہ کر دیا، اور حضرت عائشہ پوری زندگی ان کا احسان مند رہتی تھی۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہے، کاش میں سودا کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتی۔ کیا کوئی بیوی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنے خامند کو اپنی سوتن کا یوں ہبہ کر دے؟ اور اسی کانٹیکس میں امام ابو داؤد نے اسی آیت کے تحت اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلوحا، تو پھر مرد اور عورت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپس میں اگر مل کے کوئی صلح صفائی والا معاملہ اختیار کرے بجائے طلاق تک پہنچنے کے، کوئی اس طرح کی سچویشن اختیار کر لے۔ والصلح خیر، اور صلح میں ہی بہتری ہے۔ اسی کے تحت نکاح مسیار کی ایک فارم وہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عرب کے اندر جو بوڑھی عورتیں ہیں جب بیوہ ہو جاتی ہے تو عرب میں بیوہ عورت کو اچھے نکاح سے نہیں دیکھا جاتا جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ ایون 60-70 سال کی عمر میں بھی عورتیں بیوہ ہوتی ہے تو ان کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ وہاں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ خامندوں والی عورتیں ہو، لیکن ان کو خاندان کی خواہش، خامند کی خواہش سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں ہوتی، پھر وہ شادی کر لیتی ہے اور اپنی مرضی سے اور اپنے خامندوں کو کہتی ہے کہ ہم یہ والا حق تمہیں معاف کرتے ہیں، باقی ہمارے نام کے ساتھ یہ لگ جائے کہ ہم فلاں کی بیوی ہے، تو ہم ایک قلعے کے اندر ہو جائے گی، محفوظ موسینہ بن جائے گی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے حق کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ والا نکاح مسیار، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک نکاح مسیار وہ ہے جو تھوڑی مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اپنے ذہن میں سوچ کے،
वो निकाय मुता से भी वर्स फॉर्म है, जिसमें मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड है। निकाय मुता और निकाय मिस्यार आप लिखे तो खुल जाएगा। जो अरब के उलमा ने फतवा दिया था कि एक थोड़े वक्त के लिए निकाह कर ले, जहन में ये सोच ले इतने अरसे बाद इसको छोड़ दूंगा। वो कहते हैं लेकिन उसको बताना नहीं, बताया तो मुता हो जाएगा और मुता तो हराम है। आप बगैर बताए हुए ये कर ले। मैंने उस वीडियो में एक डिटेल वाक़या भी बताया था, एक फ्रेंच औरत का जिससे एक अरब के लड़के ने शादी की और वो फिर उसके लिए मुसीबत बन गई, बल्कि वो लड़का उसके लिए मुसीबत बन गया। हालांकि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। व दिस्तिल अनफुसुशुह, और नफ्स के अंदर जो लालच है ना, बुखल है, वो अल्लाह ताला ने बिल्ट इन रख दिया है। जाहिर है ये तो एक ऐसी चीज़ है अकल के ज़रिए और वही की तालीमात के ज़रिए ही नफ्स की लालच के ऊपर काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि कोई शख्स नफ्स की लालच से आज़ाद हो सके। व इन तुहसिनु, अगर तुम एहसान की रविश इख्तियार करोगे, व तत्तकू, और तकवे की रविश इख्तियार करोगे, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है जो तुम कर रहे हो। अब एक और टिपिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ आ रही है। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं उन 4 शादियों वाले पोर्शन में, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम्हें इजाज़त है 1, 2, 3, 4 तक शादी करने की, बशर्त है कि तुम इंसाफ कर सको, और अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर ही इत्तेफाक रखो। यहाँ पे उसकी भी क्लेरिफिकेशन दी है कि तुम हरगिज़ इंसाफ ना कर सकोगे औरतों के दरमियान। वलौ हसरतुम, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जाहिर है दिली रुझान का तो कोई नहीं इलाज कर सकता। इंसाफ सिर्फ हो सकता है नानो नफ़के के ऊपर, और एक औरत को एक स्टेटस का मकान लेके दिया, दूसरे को भी उसी का लेके दे, उसका जितना जेब खर्च लगाया है उसका भी उतना ही लगाए। लेकिन दिली रुझान तो जाहिर है कि जो औरत आपको अच्छे तरीके से टैकल कर लेगी दिली तौर पे, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अल्लाह ने कहा है कि वो वाला इंसाफ तो तुम कर भी नहीं सकते। इंसाफ ये वाला करना है कि दुनियावी एतबार से जो जो फैसिलिटीज़ एक को दे रहे हो वो दूसरे को भी देनी है। जितनी भी कोशिश कर लो तुम बराबरी उस तरीके से नहीं कर सकते, तो क्या करो, फला तमीलु कुल्लल मैल, बस एक चीज़ का ख्याल रख लो कि एक ही बीवी के तरफ ना झुक जाओ। फतज़ारुहाकल मुअल्लका, यहाँ तक कि दूसरी जो है तलक जाए, ना आप शौहर वाली है ना बगैर शौहर वाली है, उसको पूछते ही नहीं हो, कई महीने उसके पास ही नहीं जाते हो, तो ये वाला काम उसके साथ ना करो। व इन तुस्लिहु, और अगर तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो, व तत्तकू, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये सारे जो है देख ले आई ज़िंदगी की से मुतालिक कितने क्रिटिकल टॉपिक्स हैं। अब ये सारी आयत मैं ऑलरेडी सूरत निसा के स्टार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ इनकी ज़रूरत थी क्रॉस रेफरेंस में हम डिस्कस करते तो वो बड़ी तफसील के साथ मैंने डिस्कशन की है। वो अलग से क्लिप भी अपलोड हुए हैं 4 शादियों वाला उसी कुरान क्लास में से निकाय मुता निकाय मसियार वाला अपलोड हुआ है। इसी तरीके से महरम गैर महरम रिश्तों के एतबार से काफ़ी एक बड़ा इशू डिस्कस किया जाता है। दामाद का सास को छूना, मुसारत का रिश्ता, ससुराली रिश्ता जिसे कहते हैं। अब ये जो अगली आयत है सूरत निसा की आयत नंबर 130, ये भी एक क्रिटिकल आयत है, और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने जहाँ पर मियाँ बीवी के बॉन्ड को इतनी अहमियत दी है, आखिरी दर्जे तक अवॉइड किया है कि मियाँ बीवी के दरमियान तलाक ना हो, लेकिन एक रास्ता खोल दिया है कि बाज़ औक़ात
गुजर हो जाता है तलाक वाला मामला, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है व इन यताफरका, अगर मियाँ बीवी दोनों जुदा हो जाए कॉन्सेंसस के साथ, वो ये तय कर ले कि अब हम एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं कर सकते, युगनिल्लाहु कुल्लमान साती, तो अल्लाह ताला सबको जो है वसी बख्शिश से उनके लिए कोई रास्ता निकाल देगा। वकान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और अल्लाह ताला वसत वाला है और हिकमत वाला है। यानी अगर मियाँ बीवी किसी मसले में अलग हो जाते हैं तो अल्लाह ताला दोनों के लिए कोई राह निकाल देगा, यानी उस बीवी का कोई नया और शौहर दे देगा और उस शौहर को कोई नई अच्छी बीवी मिल जाएगी। यानी अगर नज़र आ रहा है कि रिश्ता निभने वाला नहीं है तो ज़बरदस्ती आपने वो रिश्ता निभाना नहीं है। और हमारे माशरे में यही होता है कि अक्सर आप सुनते हैं 20 साल या 30 साल बाद तलाक हो गया। क्यों? वो रिश्तेदारों के प्रेशर के वजह से रिश्ता चल रहा होता है, या औलाद के वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से रिश्ता चल रहा होता है। तो शुरू में ही अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि मामलात आगे नहीं चल रहे। लेकिन वो बात अपनी जगह मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा तलाक है, होए हलाल, इसलिए कि बाद औकात वाज़े ज़रूरत पड़ सकती है। अब किसी की औरत जो है खुली बेहाई पे उतरी हुई है और बार बार समझाने के बावजूद बाजी नहीं आ रही है, तो जाहिर है आपने फिर आखिरी हल तो यही है, ये ना हो कि वो उसकी औलाद को भी बर्बाद कर दे। लेकिन कुरान में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी औरत बेहाई पे उतरे, सूरत निसा में ही गुजरा है, तो सबसे पहले उसे अपने बिस्तर से अलग करो, फिर वो ना माने तो फिर उसे मारो, लेकिन मारने में वैश्यों की तरह नहीं मारना है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने चेहरे पे मारने से मना फरमाया है, तो आखिरी दर्जे तक तलाक को मना किया गया है। लेकिन जेन्युइन ज़रूरत पड़ जाती है, ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाना ये तो सख्त ज़्यादती वाली बात है, इसीलिए उसका हलाल करार दिया गया है। और कुरान की ये आयत उसको सपोर्टिव है कि अगर मियाँ बीवी मर्जी से अलहदा होने चाहते हैं तो अलहदा हो सकते हैं, ये कोई गाली नहीं है। वो जो हदीस में आया है आखिरी दर्जे को तक अवॉइड करना है, और हलाल चीज़ों में नापसंदीदा है उस सूरत में है जब आप किसी के साथ नाहक कर रहे हैं। और दूसरा, अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि ख़ानदानी निज़ाम टूटे। लेकिन अगर ख़ानदानी निज़ाम अलहदगी से बचता हो तो अलहदगी में आफियत है। अगर जिस्म पे ऐसा फोड़ा निकल आए कि जो पूरे जिस्म को ताफून का शिकार करके इंसान की मौत का सबब बन सकता है, और वो टांग कटवानी पड़ जाए तो टांग कटवाने में कोई हर्ज नहीं है, जान तो बच जाएगी ना। बाकी वो ठीक है। सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है, शाम के वक्त सारे चेले उसके इकट्ठे होकर पूरे दिन की कारगुजारी उसे सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने आज फलाना शख्स से चोरी करवाई, कोई कहता है मैंने फलाना शख्स से बदकारी करवाई, तो वो शैतान इम्प्रेस नहीं होता। फिर एक चेला आके कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवाई, तो वो शैतान उसके गले लग जाता है, मिलता है कि असल काम तूने किया है, क्योंकि बाकी सारे गुनाहों के माँ ये है कि ख़ानदानी निज़ाम टूट जाए। मियाँ बीवी के बीच में जो बॉन्ड है वो औलाद और सेक्स के है, दोनों में से एक चीज़ भी ख़राब हो जाए, मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं चल सकता। और औलाद की परवरिश तो है ही माँ बाप के वजह से है। आप देख ले, जिनके माँ बाप की तलाक बचपन में हो जाती है, ऐसे बच्चों की मेंटल मॉडल्स बदल जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर सौतेली माएँ या बाप उनके साथ क्या सलूक करते हैं। ऐसी औरतों की अगर बच्चियों का हो कहीं और शादी हो, उनके अपने नए खामन से अपनी बच्चियों के बारे में खतरा लगा रहता है। इसी तरीके से सौतेली माएँ भी बड़ा बुरा सलूक करती है, तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मामला है।
اسی لیے یعنی شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کے ہی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اسی لیے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لے گی، قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ البتہ وہ طلاق لے سکتی ہے، کھلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اگر بغیر وجہ کے لیا تو جان بوجھ کر ظاہر ہے کہ اس نے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا پورا خاندان کو۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک کنٹرول ہے۔ ابھی یہ کچھ میڈیا کے وجہ سے طلاقیں بڑھنا شروع ہوئی ہے، ادروائز سب کنٹیننٹ کا معاشرہ اللہ کے فضل سے یعنی عورتیں آخری درجے تک کمپرومائز کر کے خامن کے ساتھ چلتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو 2-4 واقعات بتا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 واقعات رپورٹ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اوور آل معاملات درست ہوتے ہیں۔ بس اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی وہ وحید فٹ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر تم نے اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہے تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں ہر عورت میں جو بیوی ہے ایک عادت ایسی ہے جو مردوں میں بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ کہ عورت کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیفٹی والو ہونی ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس ٹائم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلاق کا اختیار ہو تو یہ مجھے آج ہی فارغ کر دے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، یہ اتنی بڑی خوبی ہے جو مرد کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے صبر کے وجہ سے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہے اتنی جذباتی نیچر کی ہے کہ وہ تو اس وقت فوراً کر گزرے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہوا ہے۔ ادروائز تو روزانہ طلاق ہو جائے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مرد اپنے دل کے اندر پرانی باتیں بھی غصہ رکھتا ہے، لیکن عورت وہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بھلا دیتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر عادتیں کچھ بری ہوگی تو اچھی بھی ہوگی، ان کو یاد کر لو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اپنی بیوی کے ساتھ خیر اور بھلائی سے پیش آتے رہو، کیٹیگوریکل حکم ہے، اور اس سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ آدم کی ٹیڑھی پھسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اس سے طلاق دینا ہے۔ اس سے نفع حاصل کرو اور ہمیشہ خیر اور بھلائی سے پیش آتے رہو، پازیٹیو اینڈ پہ کھڑے رہو۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ اپنے خامندوں کی ناشکری کرنے کے وجہ سے۔ پھر حضور نے فرمایا یہاں تک ناشکری کرتی ہے کہ اگر ان کا خامند پوری زندگی ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہے اور کبھی کوئی ناگوار چیز خامند سے انہیں پہنچی تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے خیر کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ یہ حدیثوں اگر آپ پتہ ہو نا تو بیویوں کے اوپر غصہ نہیں آئے گا، ہنسی آئے گی۔ تو بالکل حضور نے بھی یہی کہا ہے کہ تو سب لوگ گزرتے ہیں جب کوئی اس طرح بیوی کسی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے نا تو وہ کہے صدقہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور نے کہیں ترکیب یہ نہیں دکھائی ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑو، فرمایا یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہی اس طریقے کے ساتھ گزار نہ کرو۔ اور عورتوں کو کہا میں نے تمہیں جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں الفاظ ہے
کہ تم اپنی زبان سے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہو، اے اور تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، میں نے کثرت کے ساتھ تمہیں جہنم میں دیکھا ہے اپنے خامندوں کے ساتھ ناشکری کرنے کے وجہ سے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں سے کہتا کہ اپنے خامندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب خامند جو ہے وہ زبردستی اس کے ساتھ کرنا شروع کرے، اس پہ ظلم کرنا شروع کرے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنے دنیا میں لوگ با اخلاق ہے نا، مشہور ہے کہ یہ اخلاق ہے، گھر اتنے بڑے وہ کتا نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، کیا یعنی کتے سے بھی زیادہ ان کی زبان سخت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے باہر جتنی سن کے آتے ہیں نا، وہاں لوگوں کے سامنے رکھ رکھاؤ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، لوگ ہماری تعریف کرتے رہے اور سارا آ کر غصہ اپنے بیوی بچوں پر نکالتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے ٹالرنس شو کرے۔ یہ مشکل کام ہے اور انسان اپنے گھر میں ہی پتہ چلتا ہے جب اپنے بیویوں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے تو اس کا کیریکٹر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا خوش اخلاق ہے اور کتنا دین پہ چلنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بخاری مسلم میں پریکٹیکل سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر حبشی جو ہے وہ نیزوں کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے مسجد کے اندر، تو میں نے حضور سے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے۔ تو حضور میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں ان کے پیچھے پردے میں کھڑی ہو گئی، یعنی حضور کو آڑ بناتے ہوئے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک کم عمر کی لڑکی کتنی دیر تک وہ شوق سے کھیل دیکھ رہی ہوگی، اور میں جتنی دیر کھڑی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں نے خود تھک گئی تو وہ پھر آپ علیہ السلام الگ ہوئے، ورنہ آپ علیہ السلام یہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ آپ اندازہ کریں ایک بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک۔ پھر سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کافی عرصے کے بعد حضور آج پھر دوڑ نہ لگائے، اور پھر وہ کہتی ہے میں تھوڑی بلکی ہو چکی تھی، میرا وزن تھوڑا بڑھ گیا تھا، تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ اتر گیا، اس وقت بھی حضور کی شفقت ہی تھی، حضور سے آگے کون نکل سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام 50-60 سال کے عمر میں بھی کتنے ایکٹیو اور کتنا اپنے وزن کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ لیکن مولویوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی توندے، ان کو پوچھے تم نے داڑھی میں اور پگڑی میں تو حضور کی سنت میں عمل کیا ہے، یہ پیٹ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی؟ بس اتنا ہی میں کہتا ہوں، باقی ان کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، پھر ان کا جو ان کو دیکھے، صحابہ تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، بیٹھ کے وظیفہ کرنے میں لگے ہوئیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے اور اتنے بڑے بڑے ان کے پیٹ نکلے ہوں گے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ موٹے لوگ پسند کریں گے، خود موٹے ہوں گے، سنت کے مطابق گیٹ اپ رکھیں گے اور سنت کے مطابق پیٹ نہیں رکھ سکتے۔ نبی علیہ السلام کا تو پیٹ نکلا ہوا ہی نہیں تھا اور آپ تو اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے، تو گیٹ اپ میں آپ کو اس چیز کو بھی ایڈاپٹ کرنا ہے۔ بہرحال میں نے اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ بتا دی ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت
केस हो जाए तो वो वहाँ यहाँ तक भी आया है कुरान हकीम में कि एक हकम जो है वो बीवी के तरफ से और एक हकम खामंद के तरफ से बैठाया जाए, दोनों तरफ से एक बड़ा बैठे और उनके दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करे। इस्लाम आखिरी दर्जे तक कहता है कि मियाँ बीवी को आपस में रिलेशनशिप टूटे ना, लेकिन अगर टूटेगा तो ये कोई इतनी बड़ी गाली नहीं है कि ज़िंदगी किसी की बर्बाद हो जाएगी। अगले ज़मानों में गाली इसको माना भी नहीं जाता था। सैयदा आसमा बिनते उमैस ये किनकी बीवी थी? सैयदुना जाफ़र तैयार की, जो गज़बाए मौता में शहीद हुए थे। सही बुखारी में आता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने शादी कर ली इनसे। हज़रत जाफ़र हज़रत अली की के भाई थे, ये हज़रत अली की भाभी लगती थी। तो जाफ़र शहीद हुए तो हज़रत अबू बकर ने शादी कर ली। बुखारी मुस्लिम में आता है कि जिस साल हुजूर ने हज किया उस साल इनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे, और उनकी वालिदा कौन? आसमा बिनते उमैस, वो पैदा हुए। फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए तो हज़रत अली ने इनसे शादी कर ली आसमा बिनते उमैस से, और फिर मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश हज़रत अली ने की। इसलिए जंग जमाल में हज़रत अली के तरफ से थे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर थे, क्योंकि इनकी वालदा ने हज़रत अली के साथ निकाह कर लिया था। तो आप देखें उस ज़माने में इस चीज़ को कोई ऐब नहीं समझा जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम की भी एक बीवी है जो कवारी है, सैयदा आयशा। बाकी सारी आपकी बीवियाँ 10 बीवियाँ, इनके अलावा टोटल 11, एक वक्त में 9 वो सब ये तलाक़ी अता है, ये बेवा है, कवारी कोई भी नहीं है। पहली शादी इंसान की वो भी एक बेवा औरत है, और उनकी ज़िंदगी में हुजूर ने दूसरी शादी भी नहीं की, 24 साल तक के दूसरी शादी नहीं की। ये आप जितनी शादियां हैं ना, ये आखिरी 8-10 साल से 8-10 साल की है। उससे पहले एक ही शादी की है, उससे पहले आपकी एक ही शादी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि तलाक ना हो, लेकिन अगर हो जाती है अल्लाह ताला कोई बेहतर राह निकाल देगा। इसको सपोर्टिव वो हदीस है सही मुस्लिम में, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब अबू सलमा मेरे खामन जब फौत हुए तो मैं बड़ी दुखी थी, लेकिन हुजूर ने एक दुआ सिखाई थी, वो मैंने पढ़ ली, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो सूरतुल बकरा में भी हिस्सा आता है। हम भी अल्लाह के तरफ से है, हमें भी अल्लाह के तरफ लौट के जाना है। लिहाजा जो तकलीफ़ आई है वो भी अल्टीमेटली वो भी एंड हो जाएगी। इंसान ने खुद भी एंड हो जाना है। अल्लाहुम्मा अजूरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ली खैरिम मिनहा, ए अल्लाह इस मुसीबत में मुझे बेहतर आजर अता फरमा, और व अखलिफ़ली खैरिम मिनहा, और मेरे लिए इससे बेहतर कोई इसका नेमुल बदल मुकर्रर फरमा दे। तो कहती है मैंने हुजूर से सुना था जब कोई तकलीफ़ आने पर ये दुआ पढ़ लेगा तो उस तकलीफ़ में से अल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतर खैर निकाल देगा। मैं दिल में फिर सोचती थी कि अबू सलमा से बेहतर खामन कैसे मिल सकता है। दुआ तो मैंने पढ़ ली हुई है थी। फिर कहती है जब इद्दत मेरी पूरी हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम निकाह भेज दिया। तो मैंने कहा वाकई अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमाया। उम्मे सलमा फिर उम्मुल मोमिनीन बनी और हुजूर की बीवियों में सबसे आखिर में ये फौत हुई है। वाक़या करबला के भी 2 साल बाद फौत हुई। 63 हिजरी के अंदर यानी नबी अलैहिस्सलाम के बाद ये ऑलमोस्ट 52 साल तक ज़िंदा रही है। तो ये दुआ भी ज़रूर याद करें जब भी कोई छोटी बड़ी तकलीफ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजूरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ली
خیر منہا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر اجر دے گا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ دیکھ لے یہ آیت پھر ریپیٹ ہوئی ہے۔ وَلْقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اینڈ کرسچنس، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دیا، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، اللہ کا ناشکری کرو گے، تو اللہ کو پوری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ وَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بہتر کارگاز ہے۔ إِن یشاء یذہبکم، اور اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بھی آخرین، اور دوسری قومیں کوئی دنیا میں آباد کر لے، تم سب کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تم اگر اللہ کے تابع فرمان نہیں ہو تو اللہ کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے، لیکن انسان چونکہ ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے برائی اور اچھائی کا اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے، تو فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، تو فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق انسان کو نہیں بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، کھلی چھٹی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ من کانا یرید ثوابت دنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کا اجر مانتا ہے تو یاد رکھے، فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کا ثواب ہے۔ یعنی اللہ سے دونوں چیزیں مانگو، جو سورۃ البقرہ میں بھی گزرا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بندے ہم سے کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما، یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لے، آمین۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ہے اہل ایمان کھڑے ہو جائے انصاف پر مضبوطی کے ساتھ، یعنی ٹروتھ لور بننا ہے، انصاف کے اوپر قائم ہو جانا ہے۔ شہداء للہ، گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑ جائے، کوئی غلطی ہو جائے ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کوئی جرم ہو گیا ہے تو اس کا اقرار کر لے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ اویل والدین، خواہ تم نے وہ غلطی گواہی دینے پڑے اپنے ماں باپ کے خلاف، والاقربین، یعنی اپنے قریبی رشتہ دار، یعنی بیوی بچوں کے خلاف۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر برائی کر کے کوئی غلط کام کر کے آیا، کوئی اس کی شکایت کرے تو الٹا ہم اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ گلی میں اگر کوئی بوڑھا بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا تو اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، اور بچے بھی بڑے بوڑھوں کا احترام کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے تھے۔ آج تو اپنے ماں باپ کی دانت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسروں کی کیا کھائیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیں، ثابت ہو جائے گا کہ کسی کے قصور ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کی سائیڈ لیتا ہے۔ یکن غنیًا او فقیرًا
فاللہ اوالا بدیما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو یا فقیر، بس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے طرف ترس کھا کے اس کی غلطی سے بھی صرف نظر کر دیا جائے، یا کوئی امیر آدمی ہے تو اس سے ڈر کے اللہ نے فرمایا یہ چیز نہیں دیکھنی، انصاف پہ قائم رہنا ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اور مت پیروی کرو خواہشات و نفسی کی، ان تعدلوا، کہ انصاف سے تم روگردانی اختیار کرو اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے۔ وَإِن تَلْوُوا أَرِيدُوا، اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا حق سے منہ موڑ لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب بے باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، امینوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اہل ایمان تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ کیوں بات ہوئی ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ؟ مراد یہ کہ خالی کھلی ایمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہے، بلکہ مانو جسے ماننے کا بھی حق ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی اس کے رسول پر۔ والکتاب الذی انزلنا من قبل، ان تمام کتابوں پر ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، والملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبی، یا اس کے کتابوں کا، ورسولی، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری، اور یوم آخرت کا، فقط ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا نکلا۔ یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا یہاں۔ یا ایھا الآمنو سے روح سکون جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے۔ اوپر سے تو ایمان والے تھے نا، چونکہ وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے تھے، اور وہ پردہ تھا، ظاہر ہے کسی کو علم غیب تو نہیں کسی کے دل کے کیفیت جانے، منافقین کا بھی جب تک اللہ کے نبی کو بتایا نہیں گیا، نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا، صحابہ کو کہاں پتہ چل ہوتا، باقی تو انہیں حرکتوں سے اندازہ لگایا جا سکتے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے کسی کے بارے میں۔ تو بیسیکلی اب یہ سارا ٹاپک منافقین کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس آیت سے 136 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کو آپ یوں ترجمہ کریں گے، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لاؤ حقیقی طور پہ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، کتابوں پہ، جو کتاب پہلے نازل ہوئی ان پہ بھی، اس کتاب کے اوپر بھی، جیسا کہ عمل لانا کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔